اس آیت میں اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اور پھر صحابہ کرام کے توسط سے پوری انسانیت کو خطاب کر کے وَعَلَمُوا، توجہ سے سنو، غور سے سنو کہ آگے جو بات آنے والی ہے اس کے لیے توجہ زیادہ چاہیے۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ اس لیے وَعَلَمُوا اعلم اس طرح کے سیغے اللہ استعمال کرتا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا، آگے بہت اہم معاملہ، قرآن کریم کا ہر حکم اہم ہے، لیکن آگے جو مسئلہ آ رہا ہے یہ توجہ طلب ہے۔ وَعَلَمُوا، غور سے سنو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے۔ تم نبی ہے اور تم اسے محبت کہتے ہو، بچپن سے تمہارے درمیان رہ رہے ہو، لیکن ان کا یہ جو ایک سٹیٹس ہے یہ آپ کے نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے اور اللہ کی طرف سے خبر رساں ہے تمہارے لیے۔ پھر فرمایا لَوْ يُطِيعُوكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ نبی، وہ اللہ کے رسول جن پہ وحی اترتی ہے، جو پیغمبر ہے، اگر وہ تمہارا کہاں مانے، تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلے کرے بہت سارے کاموں میں، لَعَنِتُّمْ، تو اس سے خود تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اس لیے کہ جسے تم، جو تمہاری رائے ہے، جسے تم بہتر سمجھ رہے ہو، بہت ممکن ہے کہ وہ حقیقت میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو، وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو، وہ آپ کے لیے مصیبت کا سبب ہو۔ تو اگر وہ آپ کی بہت ساری چیزوں میں آپ کا کہاں مانے، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ہاں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور دوسری طرف کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں بٹھا دی، گناہ کی، نافرمانی کی نفرت بٹھا دی۔ اور اللہ نے فرمایا جو نبی کو رسول اور نبی سمجھ کر ان کی بات کو مانے گا، اپنی بات، اپنی رائے ان پر مسلط کرنے کی کوشش نہ زبان سے کرے گا نہ دل سے کرے گا، اور اس کے دل میں ایمان سج گیا ہوگا، یہی لوگ راشد ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی لوگ سیدھی راستے پہ۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے جانتا ہو یہ ہدایت تمہیں کدھر سے ملی، یہ آپ کی اپنی حاصل کی ہوئی چیز نہیں ہے، فضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، ونعمت، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جانتا ہے، اور اللہ بڑا دانا ہے، بہت جو ہے زیرت، بڑا اللہ تعالی حکیم ذات ہے، کس کو کس کے دل میں کیا ہے اللہ اس سے بھی جانتا ہے، علیم ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا، اللہ بڑی حکیم ذات ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، وہ یوں ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، مسلمان ہو کے واپس چلے گئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم اپنے علاقے میں جا کے قبیلہ بنو مستلق کے لوگ، ان علاقے کے لوگوں کو جا کے اسلام کی دعوت دیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، ہمیں یقین ہے وہ ہماری بات کا، ہمارا کہاں مانیں گے، ہماری بات مانیں گے، اور پھر آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم ان سے زکوٰۃ وصول کریں گے، اور بھی احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے احکامات دیں گے۔ تو زکوٰۃ آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنا کوئی نمائندہ ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم جمع کی ہوئی رقم ان کو واپس ان کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریخ پر اپنے ایک صحابی برید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان لوگوں کے پاس۔
وہ جب صحابی ان کے قریب پہنچے انہوں نے دور سے دیکھا کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہیں اپنی آبادی سے باہر آ کے ایک جگہ جو ہے جھرمٹ بنائے ہوئے کھڑے ہیں، ایک جو ہے نا جھپگٹا بنائے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ جو ولید ابن عقبہ تھے ان کے اور بنی مستلق کے درمیان پہلے سے کچھ انبن تھی، زمانے جاہلیت میں کوئی دشمنی چل رہی تھی۔ انہوں نے اس دشمنی کو سامنے کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ لوگ کہیں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، باہر نکلے تھے، اس لیے انہوں نے وہیں سے اندازے لگائے اور وہیں سے جلدی یہ واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ تو اسلام سے پھر گئے ہیں، زکات دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی لیکن کچھ دل کو نہیں لگ رہی تھی، کچھ دلائل سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ جب یہ سب کچھ ہوا بعض صحابہ کرام جو اس کو بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے دل میں ایمانی غیرت جاگی اور وہ اس نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے جس نظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھیں یہ تو صاف سیدھی بات ہے، وہ لوگ مرتد ہو گئے، اب جہاد کریں ان کے خلاف، لشکر بھیجیں ان کے خلاف اور سب کا جو ہے نا وہ قلعہ کور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی رائے پر عمل کرنے کے بجائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جاؤ اور معلومات کر کے آؤ کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں ولید جو کہہ رہے ہیں یہ درست ہے یا خبر کچھ اور ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے قبیلہ بنو مستلق کے پاس اور ان کے سامنے یہ ساری بات رکھی۔ قبیلہ بنو مستلق والوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو ولید آیا نہیں، ہم تو جو ہے نا آبادی سے باہر کھڑے تھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا اور اللہ معاف فرمائے ہم مرتد نہیں ہوئے، ہم اسلام پہ آئے بھی کھڑے، ہم تو زکات جمع کیے ہوئے کھڑے تھے۔ اب اس موقع پہ اس سے پہلے آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اس کے بعد پھر دوسری آیت اللہ نے یہ والی اتار دی، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ جان لو یہ لوگوں تمہارے درمیان تمہارے جو لیڈر ہیں، تمہارے جو امیر ہیں، تم جن کے سامنے اپنے رائے پیش کر رہے ہو، جس کی صحبت میں تم بیٹھے ہوئے ہو، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ کوئی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جائے عام انسان کی طرح۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول ہے تمہارے درمیان۔ اور اللہ کے رسول یہ بہت جامع جملہ ہے، اس موقع کی مناسبت سے بہت وسیع جملہ ہے۔ اللہ کے رسول ہے کیا مطلب؟ تم ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم اپنی رائے میں غلطی کر سکتے ہو، وہ اللہ کے رسول ہونے کے ناطے اپنی رائے میں غلطی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے ان پر، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ کے رسول ہوتے ہوئے اس ٹائٹل کے ساتھ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت سارے معاملات میں آپ کا کہا مان لے، آپ کا مشورہ مان لے، آپ کی بات پہ عمل کر لے، لعنتم، اس کے لیے خود اس سے خود تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے۔ فرض کریں وہ جو صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے اور بجائے سوچ بچار کے ان کے خلاف لشکر کشی کی جائے، ان کے خلاف کوئی جہاد کا لشکر بھیجا جائے اور کا قصہ جمع کیا جائے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قول پہ عمل کرتے تو کیا ہوگا؟ اپنے مسلمان بھائیوں کا جو ہے نا وہ گلا گھونٹتے، اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہوتے اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت دفعہ میری عقل میں ایک بات آتی ہے، میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، لیکن شریعت کچھ اور کہتی ہے، اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور کہتا ہے، میرے پلے نہیں پڑتا۔ اب یہاں پہ
قرآن کریم کے مطابق اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں میں اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھوں، میں اپنی رائے کو رکھ دوں ایک جگہ پہ، اور میں نے جو ہے نا اس وقت فالو کرنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ چونکہ غلطی کر جاتے ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، کہ آپ کی رائے پہ عمل کرنا خدا آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شریعت کا ہر حکم میں اپنے عقل کے ترازو میں اگر پرکھوں تو وہ میری عقل کے ترازو پہ پورا بھی اترے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ میری عقل ہے ہی کتنی، جو میں شریعت کے ہر حکم کو اپنے عقل کے ترازو میں اپنے عقل کے پلڑے میں پرکھوں تو میں کیا میری عقل حرف آخر، میں کیا عقلی کل ہوں؟ کیا میری عقل غلطی نہیں کر سکتی؟ کیا میں اپنے عقل کی بنیاد پہ کیے جانے والے فیصلے پہ کل کو لازم نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عقل، میری سوچ، میری رائے میں جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو، اس میں غلطی کا امکان ہو جائے۔ عقل یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عقل جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے۔ عقل غلطی کھا سکتی ہے، عقل کو ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ اور پھر دیکھیں انسان اپنا سٹیٹس دیکھیے، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ، عباد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ یہ انسان کا سٹیٹس ہے نا، بندہ ہے انسان، بندہ۔ لیکن تین قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے نا نوکر، ایک ہوتا ہے غلام جو پہلے زمانے میں ہوا، اور ایک ہوتا ہے بندہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ سب سے نچلا درجہ جو ہے نوکر کا ہے، اس سے اوپر جو درجہ ہے وہ غلام کا ہے، اور اس سے اوپر جو درجہ ہے وہ بندے کا ہے۔ نوکر وہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی دے دی ہے، آپ کی اتنی تنخواہ دو، آپ نے 12 گھنٹے ڈیوٹی دے دی، آپ کی تنخواہ ہوگی۔ یہ نوکر ہے، یہ آپ کا پارٹ ٹائم کا جو ہے ایک جو ہے نا ماتحت ہے۔ اور دوسرا غلام ہوتا ہے، غلام کو آپ کوئی سیلری بھی دے رہے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے جو ہے آپ کا ماتحت ہوتا ہے۔ اور اس سے اوپر جو درجہ ہے وہ بندے کا ہے اور بندگی کا ہے۔ فرض کریں آپ کو ایک نوکر ہے، آپ نے اپنے پارٹ ٹائم کے نوکر سے یہ کہا کہ بھائی جاؤ اور بازار سے 10 کلو گوشت لے کے آؤ۔ اب اگر وہ آپ سے یہ کہیں کہ بھائی تم تو گھر میں 2 لوگ ہو، تمہارے لیے تو 1 کلو گوشت بھی کافی ہے، تم 10 کلو گوشت کس لیے منگوا رہے ہو؟ اگر آپ سے اس طرح وہ سوال اور جواب کرنے لگے، آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس نوکر کے بارے میں کہ بھائی تیرا رہنا ہمارے لیے رحمت کے بجائے زحمت ہے، تم خدا کے لیے گھر سے رہ جاؤ۔ یہی ہوگا نا، تم نوکر ہو، تمہارا کام ہی بازار سے چیزیں لانا ہے، تمہیں ہم تنخواہ اس چیز کی دے رہے ہیں، تم آگے سے سوال و جواب کرنے لگ گئے، تم اپنے عقل کے بڑے استعمال کرنے لگ گئے، بھائی تم ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو، کل سے تم نہ کام پہ روک چھٹی کرو۔ یہی ہوگا نا، یہ سب سے جو نچلا درجہ ہے نا آپ کے ماتحت کا نوکر کا، یہ اس کا حال ہے۔ اور اس نے ایک عقلی سوال کیا ہے نا، لیکن ہمیں برداشت نہیں کہ بھائی میں تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں اور میں جو تمہیں آرڈر کروں، میں جو تمہیں حکم کروں، وہاں پہ اپنی عقلی گھوڑے دوڑانا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی چھٹی کرا دیتے ہیں۔ تو آپ اور پھر دیکھیں نا، مالک اور نوکر کے درمیان جو ایک رشتہ ہے وہ صرف جو ہے نا مالک اور نوکر کا ہے، باقی دونوں انسان ہیں، دونوں ہی محتاج ہیں، دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیے رکھا ہے، لیکن پھر بھی اس پورے اسٹیٹس کے جو ہے نا ایک جیسے ہونے کے باوجود صرف ایک جگہ ڈفرنس آ رہا ہے، ایک جگہ فرق آ رہا ہے، وہاں ہمیں اس کی طرف سے سوال و جواب کرنا، اپنے عقل کو دوڑانا، یہ برداشت نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائے کہ بھی بندہ اور خالق کے درمیان، بندہ اور حقیقی مالک کے درمیان جو تعلق ہے، یہاں ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف خالق کائنات ہے، ایک طرف محتاج ہے، دوسری طرف جو ہے نا بے نیاز بادشاہ
بادشاہ ہے، ایک طرف فقیر ہے، دوسری طرف دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک ہے، ایک طرف عابد ہے، دوسری طرف معبود ہے، رب ہے، مسبب الاسباب ہے، کیا اس کے حکم کے سامنے اپنے عقل کو دوڑانا کیا یہ میرے لیے بندے کے لیے روا ہے؟ کیا یہ بندے کو سوٹ کرتی ہے؟ کیا یہ عقل میں آتی ہے کہ بات؟ بھائی میں خود اپنے نوکر کی طرف سے سوال اور جواب کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں اپنے غلام کی طرف سے سوال اور جواب کو پسند نہیں کرتا ہوں، بندہ ہو کے اللہ کے احکامات میں عقلی گھوڑے دندے دوڑانا، اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے چھوٹی سی عقل کے ترازو میں پرکھنا، اور یہ بھی عقل کے خلاف ہے، اور یہ میرے خیال سے بہت بڑی بے شرمی بھی ہے، بہت بڑی بے شرمی۔ ایک ہفتہ دو پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب وہ مجھے کہنے لگے کہ میری رائے میں علماء کو احادیث پہ نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ لوگ ہنستے ہیں، مغرب ہم پہ ہنس رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کیا اس کا تو کوئی کہنا مطلب نہیں، عقل میں نہیں آتی وہ حدیث ہے، عقل میں نہیں۔ میں نے کہا کون سی؟ کہتے ہیں وہ دیکھیں وہ ایک باندی کا واقعہ ہے، باندی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں پیشاب کیا کرتے تھے ایک برتن میں، وہ اس کو پانی سمجھ کے پی لیا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا آپ پر جہنم کی آگ آنا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کہاں کی حدیث ہے؟ کہتے بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا اتنی ڈٹائی سے جب انہوں نے کہا نا بخاری کی حدیث ہے تو مجھے بھی ایک دفعہ میں بھی چونک گیا، میں نے پھر سے اسے سرچ کیا اس حدیث کو، بخاری کی کہیں بھی کوئی حدیث نہیں ہے اس کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ حدیث کا سٹیٹس کیا ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے؟ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، اور اس طرح کی اور بھی کچھ شہرہ احادیث انہوں نے ہوگی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک تو یہ جو حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ کوئی صحیح حدیث نہیں، اس کو نہ مانیں، بلکہ تقاضا ہی ہے کہ اس کو نہ مانیں، ٹھیک ہے نا، عقل میں بھی نہیں آتی اور نہ مانیں اس کو۔ دوسری بات یہ ہے اگر آپ ہر حدیث کو اپنے عقل پہ ترازو پہ پرکھنے لگ جائیں اور لوگوں کو جو ہے نا اس کی آپ اجازت دے دیں، تو یہاں اگر فرض کریں 1000 لوگ بیٹھا ہوئے ہیں نا، 1000 لوگ اگر بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو 1000 الگ الگ اسکول آف تھاٹ بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی عقل دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کسی اور نظریے سے سوچتا ہے، ہر ایک کے سوچنے کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے، ہر ایک اپنی فیلڈ کے مطابق جو ہے نا سوچتا ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ، چونکہ میں نے احادیث کو ایکسپٹ کرنے کا جو ایک معیار بنا لیا وہ اپنی عقل کو بنا لیا نا، تو عقل تو 1000 ہے یہاں پہ اور ہر عقل دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کے مزاج دوسرے سے مختلف ہے، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ بھی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اور یہ میرے خیال سے یہ خود عقل کے خلاف ہے، یہ خود عقل کے خلاف ہے یہ چیز۔ تو اس لیے قرآن کریم کی آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو بغیر سمجھے میں قبول کر دو۔ میرے عقل میں بات نہیں آتی جو بھی قبول کر دو۔ صلح حدیبیہ میں جانتے ہوں گے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا، مکہ کے قریب جا کے حدیبیہ کے مقام پہ آپ رک گئے، سب 1400 صحابہ کرام مشرکین کے ساتھ صلح ہونے لگی، بہت سارا جو ہے یعنی بہت سارے مراحل سے گزری، آخر کچھ جو ہے نا یعنی جو درمیان میں معاہدہ ہوا مسلمانوں اور جو مشرکین کے درمیان جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی بہت ساری شکل تھی۔ ایک شکل تھی 10 سال تک صلح رہے گی، جنگ نہیں کریں گے، اس 10 سال کے دوران اگر کوئی مدینہ سے مسلمان کفار کے پاس مکہ چلا جائے کفار واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، اور اگر مشرکین کی طرف سے مدینہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے چلا جاتا ہے
تو مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس مشرک کو واپس کریں. یہ ایک عجیب سی صلح ہے. اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غیرت مند آدمی وہ آرام سے جیل سے بھی بیٹھ رہے تھے. وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے, بے چین کہ کیا ہمارے جو ہے شہداء جنت ہی نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کیا نبی پر حق نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ پھر اس طرح دب کے فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیکن سب طرف سے صحابہ کرام کو ایک کنفیوژن تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات پہ ڈٹے رہے, اپنی اس صلح پہ ڈٹے رہے اور کہا کہ میں آپ کی بات ماننے کا پابند نہیں ہوں. تمہاری عقل غلط ہی کر سکتی ہے, تم دھوکہ کھا سکتے ہو, لیکن اللہ کی وحی دھوکہ نہیں دے سکتی. وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا, وہ غلطی نہیں کھا سکتا. چنانچہ کچھ جہنت دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. سنو یہ جو تم نے صلح حدیبیہ کی ہے اور بظاہر جس شرک کو تم دب کر اور مغلوب ہو کر جس شرک کو جو ہے نا وہ صلح سمجھتے ہو, اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا. اور بعد میں یہی صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. یہی صلح جو سبب بنی, اسی کی بنیاد پر مکہ فتح ہوا. اور مکہ فتح ہونا گویا کہ پورا کا پورا جزیرہ عرب فتح ہونا تھا, اور پورا کا پورا جزیرہ عرب فتح ہونا اس کا مطلب تھا پوری کی پوری دنیا فتح ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو بظاہر طبقے کی ہوئی صلح اسے پوری دنیا کی فتح قرار دیا. تو اس لیے میرے عزیزوں, اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم آئے میں اپنی ناقص عقل کے ترازو میں اسے جو ہے نا وہ پرکھنے کے بجائے اسے بغیر چو چلا کے مان لوں. یہ بات نہیں ہے کہ بھئی ایک چیز اگر بالکل یعنی اس کو دین کا حصہ سمجھنے کے لیے بھی عقل استعمال کریں, وہ تو ضروری ہے. بالکل اندھا اور بہرا ہو کے ہر چیز کو آپ دین سمجھ لیں, یہ بھی ضروری ہے. یہاں پہ آپ اپنی عقل استعمال کریں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا رحمان کے بندوں کی صفات میں سے کہ وہ قرآن کریم کی آیات جب سنتے ہیں اندھے اور بہرے ہو کر نہیں ٹوٹ پڑتے, یعنی بغیر سمجھے اور بغیر سوچے جو ہے وہ آگے نہیں گزر جاتے. وہاں پہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں, وہ عقل اسی جگہ کے لیے. لیکن اگر ایک چیز صحیح طریقے سے دین میں ثابت ہو گئی ہے, اب وہاں جو ہے نا چونکہ میرے عقل میں نہیں آ رہی, چونکہ جو ہے نا میرے دماغ میں نہیں آ رہی, اس لیے میں اس پر عمل کرنے سے گریز کروں. یہ جو ہے ایمان والے کا اور کسی بندے کی صفات میں سے یہ چیز نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا